بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ التکویر، آیت نمبر 1 تا 14۔ سب سے پہلے اس کا آسان ترجمہ کرتے ہیں، پھر مختصر تشریح۔ سب سے پہلی آیت ہے اذا الشمس کورت۔ اذا کے معنی جب، الشمس شمس کہتے ہیں سورج کو، کورت کورت کا معنی ہوتا ہے لپیٹ لیا جائے گا، یعنی جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا۔ نمبر 2 وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت، وَإِذَا اور جب، النجوم نجوم ستاروں کو کہا جاتا ہے، جب ستاروں کو انقدرت کا مطلب بے نور ہو جائیں گے، یعنی ان پر گرد و غبار پڑ جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا اور جب، الجبال جبال کہتے ہیں پہاڑوں کو، سیرت کا مطلب چلا دیے جائیں گے، چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑ ختم ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا اور جب، العشار اشار 10 ماہ کی گاون اونٹنی کو کہتے ہیں، عطلت کا مطلب ہوتا ہے وہ بیکار ہو جائے گی، اور جب 10 ماہ کی اونٹنی بیکار ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا اور جب، وحوش وحشی جانوروں کو کہا جاتا ہے، جنگلی جانوروں کو۔ حشرت کا مطلب ایک جگہ جمع ہونا، جب جنگلی جانور سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب بحار سمندر کو کہتے ہیں، دریاؤں کو کہا جاتا ہے، سجرت ابل پڑیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ، وَإِذَا اور جب، النفوس ہر جان، زُوِّجَت ملا دی جائے گی، یعنی جب جانوں کو ملا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ اور جب، الموعودۃ موعودہ کہتے ہیں نو مولود بچی جسے زندہ درگور کیا گیا۔ سئلت اس سے پوچھا جائے گا، یعنی زندہ درگور بچی سے پوچھا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ کون سے، ذنبٍ گناہ میں، قتلت تمہیں قتل کیا گیا، یعنی تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ اور جب، صحف صحیفہ کی جمع ہے، اعمال نامے، نشرت پھیلا دیے جائیں گے، یعنی ہر ایک کو اس کے حوالے کر دیے جائیں گے یا کھول دیے جائیں گے، یعنی سب کو دکھا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ اور جب آسمان، کُشِطَت کھینچ لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ اور جب جحیم جہنم، دوزخ، سعرت کا مطلب بھڑکائی جائے گی۔ اور وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت تیار قریب لائی جائے گی، تیار کر کے قریب لائی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، عَلِمَتْ جان لے گا، نفس ہر جان، ما احضرت جو کچھ، احضرت وہ ساتھ لے کر آیا، یعنی جو اس کے پاس ہے وہ اس کو پتہ چل جائے گا۔ یہ جی 14 آیات ہیں، اس میں پہلی 6 آیات میں نفخہ اولیٰ کے حالات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اگلی 8 آیات میں نفخہ ثانیہ کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے 2 سور پھونکے جائیں گے، ایک پہلا سور پھونکا جائے گا جسے نفخہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس کے اجمالی طور پر 6 احوال کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا حال جو بیان کیا وہ ہے کہ سورج لپیٹ لیا جائے گا، یعنی سورج بے نور ہو جائے گا، سورج ختم ہو جائے گا، پہلا۔ دوسرا، ستارے جھڑ جائیں گے، یعنی ستارے بھی ختم۔ یہ جو اس وقت ہمیں دنیا کا نظام اور سسٹم نظر آ رہا ہے، اس کو ختم کیے جانے کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ قیامت جو صغریٰ ہوگی، یہ قیامت اولیٰ ہوگی، اس کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ سورج بے نور ہو جائے گا، دوسرا یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور تیسرا یہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے، یعنی سورج، ستارے، پہاڑوں کا یہ سارا سسٹم اور نظام ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ سختی کا یہ عالم ہوگا کہ جو
10 ماہ کی گابن اونٹنی ہے وہ بھی اپنے بیکار ہو جائے گی، یعنی دنیا کی جتنی بھی آنے والی خوشیاں ہیں وہ سب ختم۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور یہ جتنے بھی جانور ہیں وہ سب کے سب، جیسے جنگل میں آگ لگ جائے یا طوفان آ جائے تو سارے جانور جمع ہو کر کے شہروں کی طرف بھاگتے ہیں اور ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، یعنی وہ حشر وہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ سارے جانور سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جو پانی کی پوزیشن ہوگی یعنی دریا اور سمندر یہ ابل پڑیں گے۔ تو یہ پہلی جو 6 نشانیاں ہیں، یعنی سورج بے نور ہونا، ستاروں کا ختم ہو جانا، پہاڑوں کا ختم ہو جانا، اور سارے جتنے بھی آنے والی خوشیوں کے نظام ہیں وہ سب کے سب دھرم برہم ہو جانا، اور جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور یہ پہاڑ اور یہ سمندر اور یہ دریا سب ابل پڑیں گے۔ یہ 6 قیامت صغری کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد 6 جو نشانیاں ہیں وہ قیامت کبریٰ کی ہیں، یعنی نفخہ ثانیہ، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اس میں سب سے پہلے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفوس جو ہے وہ جوڑ دیے جائیں گے، یعنی جتنی بھی جانیں ہیں ان میں ان کی روحیں ڈال دی جائیں گی، کیونکہ جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح اس کی جسم سے نکال دی جاتی ہے اور بدن کو زمین دوست یعنی قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور روح یا تو علیین یا سجین میں چلی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی نشانی یہ ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ روحوں کو ان کے جسموں سے ملا دیا جائے گا، سب کے سب جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی بھی روحیں نکلی ہوئی ہیں ساری روحوں کو ان کے جسموں میں ملا دیا جائے گا۔ نمبر 2، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جو یہ ایک انتہائی بری رسم تھی عربوں میں کہ زندہ بچیوں کو درگور کر دیتے تھے، بچی کی پیدائش پر اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو اس ایک انتہائی بری رسم کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیوں قتل کیا گیا۔ یہ مراد یہ نہیں کہ بچی سے پوچھا جائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دفن کرنے والوں سے پوچھا جائے گا تم نے بچی کو کس گناہ میں کس جرم میں قتل کیا تھا، دفن کیا تھا۔ اور وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پھر اس کے بعد سب کے سب جتنے بھی اعمال نامے ہیں ہر ایک کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، یعنی ہر ایک کو اس کے نامہ اعمال دکھائے جائیں گے۔ اور وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، یہ آسمان جو ہے یہ بھی کھینچ لیا جائے گا، یعنی ایک آسمان رہتا ہوگا، باقی تو پہاڑ، دریا اور جنگل اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سورج، چاند، ستارے سب ختم ہو جائیں گے، ایک آسمان ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان کو بھی ختم کر دیں گے۔ اور وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، صرف 2 چیزیں رہ جائیں گی، ایک طرف جہنم ابھر رہی ہوگی اور دوسری طرف جنت اپنی پوری نعمتوں کے ساتھ تیار کر دی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس وقت سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں، کیا کچھ میں نے کھویا اور کیا کچھ پایا۔ تو یہ 6 وہ نفخہ اولیٰ کے حالات بیان کیے گئے ہیں، یعنی جسے ہم سے قیامت صغریٰ کہتے ہیں، اور 6 حالات بیان کیے گئے ہیں قیامت کبریٰ یعنی نفخہ ثانیہ کے۔ اور اس کے بعد آخر میں جس منظر کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ باقی سب چیزیں ختم، چاند، سورج، ستارے، آسمان، دنیا کی یہ پہاڑ، دریا سب ختم، صرف اور صرف ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم ہوگی، اور جو نیکوکار ہوں گے وہ جنت کی نعمتوں میں چلے جائیں گے، اور جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بدکاری میں لگایا ہوگا وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا